ایک راجا تھا اور اس کا ایک دوست تھا، وہ بھی دوسری سلطنت کا ایک راجا تھا۔ تو دونوں آپس میں دوست تھے۔ ایک راجا نے دوسرے راجا کو تحفہ دیا اور وہ تحفہ راجا کی زندگی کا سب سے اہم تحفہ تھا، سب سے پیارا تحفہ تھا، اور دونوں آپس میں دوست تھے۔ دوسرے راجا نے جو اس کو تحفہ دیا وہ 2 باز دیے جو بہت ہی اعلیٰ نسل کے تھے، بہت ہی پیارے تھے اور اعلیٰ نسل کے تھے، مگر وہ دونوں باز بہت چھوٹے تھے۔ راجا نے اپنے دربار سے پرندوں کے ٹرینر کو بلایا اور وہ دربار کے ٹرینر کو دیے اور ان کو کہا کہ ان کو اچھا سا اڑنا سکھاؤ، کلا بازیاں سکھاؤ، ان کو چلنا پھرنا اڑنا سکھاؤ، اس کے بعد میرے پاس لے کر آنا۔ تو اس ٹرینر نے 2 ماہ تک خوب محنت کی اور بادشاہ کو آ کر عجیب و غریب رپورٹ پیش کی۔ اس نے کہا راجا صاحب آپ نے یہ جو باز دیے ہیں تو بہت اچھی نسل کے، مگر ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک باز تو شاندار اڑتا ہے، بڑا بہترین اڑتا ہے، جو سکھاتا ہوں سیکھتا ہے، جو بتاتا ہوں سیکھتا ہے، مگر ایک اڑتا ہی نہیں، دونوں ہیں اچھی نسل کے۔ تو راجا نے کہا کہ اور محنت کرو۔ تو ٹرینر نے کہا راجا صاحب بہت محنت کی مگر میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ تو راجا نے کہا کہ کسی اور کو بلاؤ جو ان کے بارے میں علم رکھتا ہو، پرندوں کی زبان سمجھتا ہو، وہ اس سے پوچھے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے۔ تو راجا کے کہنے پر پوری سلطنت میں کوئی ایسا شخص نہ ملا، تو ایک عام سا آدمی، ایک کسان سا آدمی، اس کو بلایا گیا۔ اس نے کہا یہ مسئلہ ہی کچھ نہیں، میں اس کو اڑا دوں گا۔ 2 دن بعد راجا آیا تو دیکھا کہ دونوں ہی باز بڑے شاندار مست اڑ رہے ہیں، ہوا میں لہلہا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کلا بازیاں کھا رہے ہیں۔ تو راجا نے اس عام سے آدمی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہے؟ تو اس کسان نے سمپلی جواب دیا کہ ماجرا کچھ نہیں ہے، جس شاخ پر بیٹھا تھا میں نے وہ شاخ ہی کاٹ دی۔ I simply just cut the tree of branch۔ تو یہی کہ ہم کس برانچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک درخت کی برانچ ہوتی ہے، ایک شاخ ہوتی ہے، تو ہم زندگی کی کس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم اس زندگی کی شاخ کو ہی کاٹ دیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، ہمیں اڑنے سے روکتی ہے، ہمیں محنت کرنے سے روکتی ہے۔